إن الله ربي وربكم فاعبدوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواتین و حضرات، ثقیفہ بنی ساعدہ کا واقعہ یہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اس وجہ سے کہ اسی ثقیفہ بنی ساعدہ میں ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی بیعت ہوتی ہے، اور اس واقعے کو ایک ایسے انداز سے، ایک ایسے ڈھنگ سے بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین نہیں ہوئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعش مبارک موجود ہی تھا، اور یہاں پر بیٹھ کر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر یہ آپس میں خلیفہ چن رہے تھے اور اپنے آپ کو خلیفہ نامزد کر رہے تھے. اور حضرت علی اور ان کے چچا حضرت عباس اور ان کے علاوہ ان کے جو پھپھیرے بھائی ہیں زبیر بن عوام، یہ تینوں لگے ہوئے تھے تجہیز و تکفین میں. وہ ان کی غیر موجودگی میں یہ لوگ ایسا کر رہے تھے اور جلدی جلدی میں تھے وغیرہ وغیرہ. بہت غلط انداز سے، بہت غلط ڈھنگ سے بیان کیا جاتا ہے. اور یہ ہمارے شیعہ بھائیوں میں بعض مسلم بھائیوں، بعض سنی بھائیوں کے اندر بھی یہ ایک مسلمہ حقیقت یہ واقعہ بن چکی ہے اسی انداز سے. لیکن یہ بات ایسی نہیں ہے. بات ایسی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین یہ ایک ایسا عمل تھا جس کے اندر سارے کے سارے لوگ ایک ساتھ شامل نہیں ہو سکتے، بلکہ 2 3 4 لوگوں کو ہی کرنا تھا. اور تجہیز و تکفین کا معاملہ ایک خاص معاملہ ہے. اس معاملے کو پورا کرنے کے لیے ان کے خاص رشتہ دار موجود تھے جو لوگ کر رہے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر سے زیادہ حقدار تھے. اور یہ شرف کی بات تھی ان لوگوں کے لیے جو لوگ یہ کام کر رہے تھے، اور یہ ایک ایسے شرف کی بات تھی کہ ابوبکر صدیق عمر بھی کرنا چاہتے ہوں گے. لیکن کیا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرابت تھی وہ 2 نسبت سے تھی، 2 طریقے سے تھی. یا حضرت عمر سے، ایک تو یہ دونوں کے دونوں سسر تھے، ایک عائشہ کے ابو تھے اور ایک حفصہ کے ابو تھے رضی اللہ عنہم اجمعین. تو اور دوسری جو قرابت تھی وہ تھی کہ اسلامی اعتبار سے یہ بھائی تھے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے خاص لوگ تھے. حضرت علی بھائی ہیں چچیرے، حضرت عباس چچا ہیں، حضرت زبیر بن عوام پھپھیرے بھائی ہیں. تو ان تینوں کا زیادہ حق تھا. چنانچہ یہ تینوں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن دفن میں لگے ہوئے تھے. اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر ثقیفہ بنی ساعدہ پر پہنچے ہوئے نہیں تھے اس وقت، بلکہ وہ وہیں پر موجود تھے. حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں بیان کیا گیا آپ کے سامنے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تعلق سے جو آپ کے سامنے 14-15 منٹ گفتگو کی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق وہاں موجود ہی نہیں تھے. وہ ایک سخ نامی ایک دیہات ہے، ایک گاؤں ہے، وہاں تھے. جب ان کو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے تو وہ مدینہ تشریف لائے. مدینہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور پیشانی پر بوسہ لیا. پھر صحابہ کرام کو حالات کو دیکھا. وہ لوگ آپے سے باہر تھے، ان لوگوں نے اپنا آپا کھو دیا تھا، بالکل مدہوشی کے عالم میں تھے. ان کو سمجھانے کے لیے، تلقین کرنے کے لیے ممبر پر تشریف لائے. ممبر سے ان لوگوں کو سمجھایا. آپ پھر یہ بھی بتایا، قرآن سے دلیل دے کر سمجھایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، انتقال ہو گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کے بعد وہ لوگ وہیں پر موجود تھے. پھر ایک صحابی آتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے خاص صحابی حضرت ابوبکر صدیق کے پاس وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابوبکر صدیق اور عمر کے سامنے کہ یہاں پر آپ لوگ بیٹھے ہیں، وہاں ثقیفہ بنی ساعدہ پر بعض ہمارے انصار بھائی وہ بات کر رہے ہیں کہ ایک خلیفہ ہم میں سے ہوگا اور ایک مہاجرین میں سے ہوگا. یعنی ایک انصار کا خلیفہ ہوگا، ایک مہاجر کا خلیفہ ہوگا، مہاجرین میں سے ہوگا. چنانچہ آپ خود سمجھیے اس نازک حالت میں عقل مندی یہ نہیں تھی کہ وہ وہیں پر بیٹھے رہتے کہ چلو تجہیز و تکفین ہونے دو اس کے بعد ہم جائیں گے. یہ چھوٹا موٹا معاملہ نہیں تھا. کسی ایک فیملی کا ایک لیڈر منتخب کرنا نہیں تھا، بلکہ جزیرۃ العرب کا ایک خلیفہ چاہیے تھا، جزیرۃ العرب کا ایک لیڈر چاہیے تھا. اب بغیر لیڈر کے کوئی قوم جو ہے ترقی نہیں کرے گی اور ایک صحیح راستے پر نہیں رہے گی. چنانچہ ان کی یہ ابوبکر صدیق اور عمر کی یہاں پر فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ انہوں نے ایسے نازک حالات میں انہوں نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا اور ثقیفہ بنی ساعدہ پر چلے گئے. ثقیفہ بنی ساعدہ پر جانے کے بعد کیا معاملہ پیش آتا ہے؟ ایک تاریخ تبری کی روایت ہے ابو مخنف کے حوالے سے، اور میں نے بیان کیا ہے اس سے پہلے بھی ویڈیو کے اندر کہ تاریخ تبری کے اندر جب ابو مخنف کی روایت ہو تو اس کو پھونک لیجئے اور اس کو رد کر دیجئے، کیونکہ ابو مخنف جو ایک کذاب شخص تھا. ابو مخنف کے حوالے سے امام محمد بن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ نے
بیان کیا ہے تو وہ واقعہ جب آپ پورا پڑھیں گے ابو مخنف کے حوالے سے جو تبریہ کے اندر بیان ہوا ہے تو پتہ یوں چلے گا کہ ابو بکر صدیق اور حضرت عمر اور ابو عبیدہ بن جراح، ابو عبیدہ، یہ تینوں ایک طرف تھے اور انصار ایک طرف تھے، اور یہ آپس میں ایک دوسرے سے خلافت کے تعلق سے لڑنے لگے، اور ایسا ہی بیان بھی کیا جاتا ہے، اسی حوالے سے بیان بھی کیا جاتا ہے، اسی واقعے کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ یہ جو کس پر مبنی یہ روایت ہے، یعنی ابو مخنف اس کا راوی ہے، ابو مخنف کے حوالے سے امام ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، تو لہٰذا یہ جو روایت ہے یہ ضعیف روایت ہے جس کے اندر یہ پورٹرے کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ انصار اور مہاجر آپس میں لڑ پڑے خلافت کے تعلق سے، یہاں پر یہ معاملہ پیش تھا اور وہاں پر وہ معاملہ پیش تھا۔ اور دیکھیے اسی واقعے کو صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے درج کیا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو درج کیا ہے وہ آپ کے سامنے میں جو مختصر سا ہے وہ بیان کر دیتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں اسماعیل بن عبداللہ نے سلیمان بن بلال کے واسطے سے ہشام بن عروہ سے بیان کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے عروہ بن زبیر نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے واسطے سے بیان کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کیا، جب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو انصار ثقیفہ بنی ساعدہ میں حضرت سعد بن عبادہ کے پاس اکٹھے ہوئے۔ کون اکٹھے ہوئے تھے؟ ابو بکر صدیق یا عمر؟ ابو بکر صدیق اکٹھے ہوئے تھے، لوگوں کو لے کر گئے تھے، یا حضرت عمر لوگوں کو لے کر گئے تھے کہ چلو ہم خلافت کی بیعت کرتے ہیں؟ اس روایت میں کیا ہے کہ انصار ثقیفہ بنی ساعدہ میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جمع ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم میں سے بھی امیر ہوگا اور تم میں سے بھی، تو حضرت ابو بکر اور عمر فاروق اور ابو عبیدہ ان کی طرف گئے، جیسا کہ میں نے تفصیل بیان کی۔ حضرت عمر فاروق بات کرنے لگے تو حضرت ابو بکر نے انہیں خاموش کرا دیا، اور حضرت عمر فاروق بیان فرماتے ہیں، یہ پوری روایت کیا ہے صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے اس موقع پر بیان کرنے کے لیے شاندار تقریر کی تیاری کر لی تھی، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا ان کو بول کر کنونس کرنا ہے اور ان کو شانت کرنا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اور مجھے خطرہ تھا کہ شاید حضرت ابو بکر ایسی تقریر نہ کر سکیں، نہ سمجھا سکیں، لیکن اللہ کی قسم حضرت ابو بکر نے بڑی بلیغ اور پر اثر تقریر کی۔ انہوں نے اپنی تقریر میں فرمایا ہم امیر ٹھہرے اور تم وزیر، یعنی پوری بات بیان کرنے کے بعد یہ کہا کہ ہم میں سے امیر ہوگا اور تم میں سے امیر نہیں ہوگا، تم متبوع ہوگے ہم تابع ہوئیں گے، تم تابع ہوگے ہم متبوع ہوں گے۔ حضرت حباب بن منذر نے فرمایا نہیں، اللہ کی قسم ہم ایسا نہیں کریں گے۔ حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون ہے؟ یہ انصاری صحابی ہیں، ہم میں سے بھی امیر ہوگا اور تم میں سے بھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، بلکہ ہم امیر اور تم وزیر، اور قریش کے متعلق بیان کیا کہ وہ گھرانوں کے اعتبار سے معتدل اور حسب کے اعتبار سے نہایت معزز ہے، لہٰذا تم حضرت عمر یا ابو عبیدہ کی بیعت کر لو۔ اب یہاں پر ایک اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے حسب کا اعتبار کیا گیا ہے، حسب کا اعتبار اس معنی میں نہیں کیا گیا ہے کہ ایک دوسرے پر فوقیت رکھتا ہے، یہ سیاسی معاملے میں فوقیت کا حامل یہ جو قریشی خاندان ہے، یہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک حدیث ہے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کیا ہے کہ قریش کو کی لیڈرشپ جو ہے سارے کے سارے قبول کرتے تھے جزیرۃ العرب میں، اس کے علاوہ کسی اور کے لیڈرشپ کے اندر جو ہے جزیرۃ العرب کے تمام لوگ اکٹھا نہیں ہو سکتے تھے، یہ ان کی فوقیت تھی اور یہ ان کا اعتبار تھا، لہٰذا اسی چیز کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا بلکہ ہم تمہاری بیعت کرتے ہیں، یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق کو کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں کیونکہ آپ ہمارے سردار ہیں اور ہم سے برتر ہیں، یعنی ہم سے بہتر ہیں، اور اللہ کے رسول کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے زیادہ آپ سے پیار کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر نے ان کا ہاتھ پکڑا اور بیعت کر لی، اور لوگوں نے بھی بیعت کر لی۔ یہ صحیح بخاری کتاب فضائل الصحابہ کے اندر موجود ہے۔ یہ تھا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کردہ بیان، اور چھوٹی ہے، اور ثقیفہ بنی ساعدہ کی حقیقت بھی اتنی ہی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ جہاں تک ابو مخنف کی روایت ہے وہ پوری لمبی روایت ہے، وہ میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر رہا ہوں، بڑی لمبی روایت ہے، ویڈیو بڑا لمبا ہو جائے گا۔ اس کے اندر یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں انصاری صحابی نے یہاں تک کہہ دیا، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان کے تعلق سے ابو مخنف بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کیا کہتے ہیں نہ وہ نماز پڑھتے تھے، نہ ابو بکر صدیق کے پیچھے جمعہ پڑھتے تھے، نہ ان کے ساتھ طواف کرتے تھے، اور یہ کہ حباب بن منذر نے ابو بکر کو ترکی بترکی جواب دی، یعنی کہ خوب ان کے ساتھ بحث کی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے، صرف انہوں نے کہا ایک ہم میں سے ہوگا، ایک آپ میں سے ہوگا، ایک تم میں سے ہوگا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سمجھایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے بعد جو ہے جو خلیفہ ہوگا وہ قریش سے ہوگا،
وہ کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ قریش کی سرداری اور قریش کی لیڈرشپ میں تمام جزیرۃ العرب جو ہے اکٹھا ہو سکتی ہے، اگر ایسا نہیں ہوا تو نہیں ہو۔ چنانچہ مجھے امید ہے کہ یہ جو واقعہ ہے ثقیفہ بنی ساعدہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا، جس کو غلط ڈھنگ سے بیان کیا جا رہا ہے، وہ بالکل واضح ہو گیا ہوگا، صاف ہو گیا ہوگا۔ آخری درخواست یہ ہے کہ آپ حضرات ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ کوئی ویڈیو اپلوڈ کیا جائے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔